أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأصروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله العظيم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم میں منور کی
تجلا کہوں تجھے اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں بے خار گل بنے چمنارا کہوں تجھے بے خار گل بنے چمنارا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سہن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ حلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ حلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے جزاک الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کے بارے میں بات چل رہی ہے، ابھی اسی کا ذکر چل رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے پہلے اس بارے میں بات کی کہ کیا وہ حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے غزوہ اور اس جنگ کی نوبت آئی، اور ابھی تک بھی ہم لوگ اس جنگ تک نہیں پہنچے کہ کون سے حالات و واقعات چل رہے تھے کہ جو جنگ تک الٹیمیٹلی پہنچے مسلمان۔ اب ایک دفعہ آخری جو ہم لوگ کی کلاس تھی اس کے اندر جو باتیں ہوئیں اس کو ایک ریکیپ کر دیتا ہوں میں، کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو ان کے قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے مسلمانوں نے پلان کیا، لیکن جاتے ہوئے بھی وہ سکپ کر گئے، اور واپس آتے ہوئے بھی جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے ری راؤٹ کیا اپنے قافلے کو، اور وہ قسم ہو مسلمانوں سے بچا کے اپنے قافلے کو نکال لے گئے، لیکن مکہ میں انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ ہم پہ حملہ ہو چکا ہے۔
اس کی ریٹیلیشن میں مکہ والوں نے ایک زبردست آرمی، جو اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں انہوں نے اتنی بڑی آرمی پریپیئر نہیں کی تھی، وہ آرمی پریپیئر کی آلموسٹ 13 سے 1400 لوگوں کی، اور وہ لے کے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ 100 کے قریب گھوڑے تھے، 600 کے قریب ان کے پاس آرمر سے، اور گانے بجانے والیاں اور سب کچھ جو ہے کھانا پلاتے کرتے، اور بڑا اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے اور بڑی ریاکاری کرتے ہوئے نکلے. اور نکلتے ہوئے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ابو جہل نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا کہ اے اللہ، ان دو گروہ میں سے جو گروہ تجھے زیادہ پسند ہے، جو تیرے زیادہ قریب ہے، اس کو جو ہے فتح نصیب فرما. یعنی وہ اتنا کنونس تھا کہ ہم جا رہے ہیں، اور ہم چونکہ کیئر ٹیکر ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے، تو ہم ہی ہیں اس میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر تمہاری دعا کو پورا کر دیا، کہ جو اللہ کے سب سے قریب تھا، اللہ کو پسندیدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح عطا فرمائی. خیر، یہ جب نکلے وہاں سے اور پوری ان کی تیاری تھی، یہ ابھی تک بدر تک نہیں پہنچے کہ رستے میں ان کو ایک پیغام ملتا ہے ابو سفیان کی طرف سے کہ اب میرا قافلہ جو ہے وہ محفوظ ہے، میں نکل چکا ہوں، اس لیے تم لوگوں کو آرمی پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پیغام لے کے پہنچتا ہے تو اس لشکر کے اندر سب کے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہوتا ہے. اتبا ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر بزدلی کا جو توق ہے وہ ڈال لوں گا، میں الزام لے لوں گا. تم کہنا کہ اتبا بزدل ہو گیا تھا اس لیے واپس آ گیا، تو تم لوگ واپس چلو، اب جس معاملے کے لیے آئے تھے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون اڑ گیا؟ ابو جہل، اس امت کا فرعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا کہ اس امت کا فرعون ہے وہ ابو جہل. اس نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم نکل آئے ہیں، اب ونس فار آل ان کی جڑ کاٹ کے ہی واپس جائیں گے، اب ایسے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ مختلف قبیلے مل کے آئے تھے، ان میں سے بھی تقریباً 300 350 لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے. تو اب ان کی تعداد ابھی بھی 1000 کے قریب تھی. اب یہ 1000 کی فوج لے کے وہاں سے آگے چل پڑے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے. یہاں تک تھی یہ تیاریاں جو قریش کی تھیں، کفار کی تھیں. اب اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ سے لے کے نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد بتایا کہ ہم جو قافلہ ہے ابو سفیان کا، ٹریڈ جو کاروان ہے، اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ انفارمیشن ملی کہ قافلہ پہنچنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کرنے دیا کسی کو. اگر کسی نے کہا ہے کہ میرا گھوڑا یا میرا اونٹ چرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ واپس آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جو اس وقت ریڈی ہے، جو اس کے پاس ہے، لے کے میرے ساتھ چلے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 313 کے قریب یہ لوگ تھے، جس کے پاس جو چیز تھی وہ لے کے وہاں سے نکل پڑے. ٹوٹل ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور انتہائی کم سامان تھا، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی نا. ان کو جو انفارمیشن ملی تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ 25-30 لوگ تھے جو کاروان کی حفاظت پہ تھے، اور وہ بھی کوئی ملٹری والا جو کاروان نہیں تھا. تو ان کو کہا کہ ہم لوگ آرام سے ان کو ٹیکل کریں گے اور سامان لے کے واپس آ جائیں گے. اب یہ لوگ ابھی سفر میں تھے، بدر تک پہنچے نہیں تھے رستے میں، کہ ان کو یہ افواہیں، کیونکہ ڈیزرٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب پھر رہے ہوتے ہیں تو مختلف بدو، مختلف قبائل مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو نیوز ٹریول کرتی تھی. اس وقت ہی افواہ جو ہے وہ مسلمانوں تک پہنچ رہی تھی کہ قریش جو ہیں وہ کوئی لشکر تیار کر رہے ہیں، کوئی آرمی تیار کر رہے ہیں لڑنے کے لیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ خود وہ نکلے سکاؤٹنگ کے لیے. اور ساتھ کس کو لیا؟ اینی گیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں سکاؤٹنگ کے لیے، تو ساتھ کس کو لیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آلویز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے تھے تو ان کے ساتھ جو دوسرا بندہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے. تو وہ لوگ نکلے وہاں پہ، اور وہاں پہ نکل کے ان لوگوں نے، اب دیکھیے یہ سکاؤٹنگ کرنا جو ہے وہ سب سے ڈینجرس کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے. اب وہ جب نکلے تو بدو ملے. اب بدو ہوتے تھے اس وقت کا میڈیا، اس وقت کا CNN، کیونکہ ان کو سروائیول کے لیے ہر طرف کی نیوز چاہیے ہوتی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی لڑائی ہو رہی ہے، کون آ جا رہا ہے. تو بدو سے، ایک بوڑھے بدو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس وقت قریش کا جو لشکر ہے وہ کہاں پہ ہے اور محمد کا لشکر کہاں پہ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں خالی پوچھا کہ قریش کا لشکر کہاں ہے، کیونکہ اس کو لگتا کہ یہ محمد کی سائڈ کے ہیں. تو اس وجہ سے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکاؤٹنگ کے نکلیے، اور ایک بدو سے جا کے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا انفارمیشن ہے قریش کے قافلے کے بارے میں اور محمد کے قافلے کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ ہو، کس طرف سے آئے ہو، یا کون لوگ ہو، اپنا تعارف کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے، اپنا تعارف دیں گے کہ ہم کہاں سے آئے.
تو وہ کہتا ہے کہ جو میری خبر ہے اس کے مطابق اگر جو قریش ہے اس کا لشکر فلاں فلاں دن کو مکہ سے نکلا ہے تو اس وقت وہ فلاں فلاں مقام پہ پہنچا ہوگا، اور جو میری اطلاع ہے محمد کا لشکر جو ہے فلاں فلاں دن کو مدینہ سے نکلا ہے تو وہ اس وقت تک فلاں فلاں مقام تک پہنچا ہوئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا لشکر تو ویریفائی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنا لشکر ویریفائی کر سکتے تھے کہ ہم کس دن نکلے اور ابھی ہم پڑاؤ کہاں پہ کیے ہیں۔ سو وچ واز ایکوریٹ، کہ جو اس نے بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایکوریٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا لشکر جو ہے قریش کا وہ بھی اس جگہ پہ پہنچا جہاں پہ بدو نے بتایا تھا۔ اور دوسری چیز کیا کنفرم ہوگی کہ وہ بھی ایک لشکر جو ہے وہاں سے آ رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ بات بتا دی تو اس نے پوچھا کہ اب آپ بتاؤ کہ آپ لوگ کہاں سے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن من مع، اور یہ کہہ کے رسول اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں، جیسے قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے، تو انہوں نے کہا ہم پانی سے ہیں، اور اس کے بعد نکل گئے۔ اب وہ سوچ رہے کون سے پانی سے، یہ رات کے پانی سے ہو تم کون سے؟ اب یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ انہوں نے اصل بات بھی نہیں بتائی لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا، تو بات کر کے جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے۔ تو یہ اب دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ عام طور پہ ایک مقدس ہستی کے طور پہ ان کو دیکھتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم کے یا آل ٹائمز جینیس ترین لوگ ہوتے ہیں، جو زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک مائنڈ کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب نیوز آئی تو اب بحیثیت بشر جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور آ کے انہوں نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں دیر میں کیا ہوا کہ کچھ شور جو ہے خیمے کے بعد آنا شروع ہوا۔ باہر کیا ہوا معاملہ کہ جو مسلمان تھے انہوں نے قریش کے دو جو غلام تھے ان کو پکڑ لیا کہیں پہ۔ اب وہ پکڑ کے جو ہے وہ ان کو ساتھ لے گئے اور ان سے پوچھے کہ تم لوگ کون ہو؟ اب وہ کہیں کہ ہم لوگ جو قریش کا لشکر آ رہا ہے مکہ سے ہم اس کے ساتھ آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ابو سفیان کے لشکر سے آئے ہو۔ وہ کہیں نہیں ہم تو قریش کے ساتھ آئے ہیں ان کے لشکر سے۔ اب وہ ان کو ماریں، جب ان کو مارے تو وہ کہیں ہاں ہاں ہم ابو سفیان کے لشکر سے آئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد جب بیٹھتے ہیں اور پوچھے کہ کس کے پاس آئے تو وہ بولے ہم قریش کے پاس آئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ مکمل کی اور آ کے پوچھا، آ کے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ عجیب لوگ ہو کہ جب وہ سچ بتاتے ہیں تو تم اس کو مارتے ہو، اور جب وہ جھوٹ جو تم چاہتے ہو سننا وہ بتاتے ہیں تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی تمہاری وہ خواہش جو ہے وہ جب تک وہ نہیں بتاتا تم لوگ اس کو مارتے رہتے ہو۔ یعنی انسان کئی دفعہ چاہے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ ہم آئے ہیں ابو سفیان کا قافلہ اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی کم جو ہے تعداد اور اتنے کم تیاری کے ساتھ ہم ایک فل فلیج لشکر کا بھی مقابلہ کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ان کو لگتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے، ایکچولی یہ ابو سفیان کے لشکر سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو پانی وانی پلا کے پوچھتے ہیں کہ ہاں اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ قریش کے لشکر سے ہو؟ انہوں نے بولا ہاں۔ انہوں نے دو سوال کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے تعداد میں لوگ ہیں جو آئے ہیں تم لوگوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو ان کے لیے پانی لاتے ہیں، کھانا وانا پکاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کتنے لوگ ہیں وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہر روز 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، کبھی 9 کرتے ہیں کبھی 10 کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا یہ 900 سے 1000 لوگ ہیں، یعنی ایک اونٹ جو ہے وہ تقریباً 100 لوگوں کے لیے، یعنی ایک سوال سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ لشکر کتنا بڑا آ رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کون کون ہے ان کے ساتھ؟ تو پھر کون کون ہے ان کے ساتھ کے جواب ہے انہوں نے مکہ کے ہو از ہو جو ہے ان کے نام دیے، ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، سارے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے، وہ سب کے سب جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے۔ اب یہ جو بات ہو رہی تھی یہ صحابہ کے سامنے ہو رہی تھی۔ اب یہ چیز جو ہے کنفرم ہو گئی اور کھل گئی کہ اب ایک لشکر، فل فلیج لشکر جو ہے، ملٹری لشکر، وہ آ رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اب مسلمان وہ اس سچویشن میں ہیں کہ نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ وہ کسی اور لشکر کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ اب اس لشکر کا ان کو مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اس سچویشن جو ہے یہ مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کے اندر اگین میں نے لاسٹ ٹائم ایک سورہ کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ جس کے اندر جو بدر ہے اس کے بارے میں باتیں آئی ہیں بہت ساری۔ کون سی سورہ تھی وہ؟ سورہ انفال، صحیح ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یاد کرو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تم سے کوئی ایک لشکر جو ہے، ایک گروہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کے، یعنی دو میں سے ایک۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا، اور تم چاہتے تھے
کہ غیر مسلح گروہ تمہیں مل جائے، یعنی چاہتے وہ تھے کہ جس میں مال آ رہا ہے نا وہ والا گروہ ان کو ملے، اس کو کیپچر کریں، مال آرام سے ملے گا اور واپس جائیں گے۔ مگر اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اور ایکچولی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ مسلمان تو تعداد میں کم تھے، دنیاوی اسباب دیکھ رہے تھے، لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسا ٹاکرا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں اور سیرہ کی ہسٹری میں دو فتح بہت بڑی ہیں، ایک بدر کی اور دوسرا ہے مکہ کی، جب مکہ فتح ہوا ہے۔ تو ان دو فتح کے بعد پورا کا پورا جو ہے وہ کورس آف ہسٹری جو ہے وہ بدل گیا تھا، بدر کے بعد بھی اور مکہ کے بعد بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک لشکر ملے، لیکن اللہ نے سوچا ہوا تھا کہ نہیں، تمہیں دوسرا لشکر ملے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا، پوری شورا کر لی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مشورہ کریں صحابہ کو بٹھا کے، لیکن تھرو آؤٹ دا سیرہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شورا کرتے ہیں، مشورہ کرتے۔ اب وہ پوچھنا شروع کیا کہ اب ہمارے اوپر حملہ ہونا جا رہا ہے اور ایک لشکر ہے، تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، جو آپ حکم دیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے جس سے کہیں گے لڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اور اب بتاؤ کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر اس کے جواب میں بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کے اوپر اپنی جانیں جو ہیں وہ نچھاور کر دیں گے، آپ جس سے کہیں گے ہم لڑ پڑیں گے، ہم حاضر ہیں اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بٹھا دیتے ہیں، پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں، کسی کو مخاطب نہیں کر رہے، پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا کریں، اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ابو بکر اور عمر کھڑے ہوتے ہیں، پھر حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ شاید زیادہ ایمفسائز اللہ کے رسول چاہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اس طرح سے کہا تھا، ہم جو ہیں وہ آپ کے اصحاب ہیں، آپ ہمیں جہاں کہیں گے دنیا کے آخری کونے تک بھی جائیں گے تو ہم لڑنے کے لیے وہاں پہ جائیں گے۔ اب انہوں نے اپنی طرف سے بڑا تسلی بخش جو ہے وہ جواب دے دیا اور وہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ لوگوں کو پتہ لگا کہ اب یہ معاملہ اتنا سطحی نہیں ہے، ڈیپ ہے۔ اب جو پہلے تین لوگ بولے تھے وہ سارے کے سارے قریشی تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین تھے، ان میں سے انصار کوئی نہیں بولا تھا۔ اب جو ہے انصار میں سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ کے بارے میں بھی سن لیں کہ یہ جو انصار ہیں ان کے بڑے اعلیٰ پائے کے جو سردار ہیں نا، ان میں سے بہت ینگ تھے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو کہتے ہیں یہ 30 ایئرس کے بھی نہیں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوگی، اور شہادت ہوگی نا، پہلے ان کو زخم لگا اور اس کے بعد اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہوگی۔ تو اور فرمایا جاتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بھی کانپ گیا تھا، وہ بھی کانپ گیا تھا۔ اور جب یہ ان کو زخم لگے اور ان کو چارپائی پہ ڈال کے لے کے آیا جا رہا تھا، بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اپنے لیے کبھی کسی کو کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا، تو ان کو کہا کہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے۔ تو حضرت معاذ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو کھولا کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، یہ ان کا جو اسٹریچر تھا اپنی قوم کے اندر۔ اب حضرت جو ہے سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، ہم آپ کی ہر بات کو جو ہے اس پہ لبیک کیا ہے، ہم آپ کے دل سے آپ کے اوپر یقین لے کے آئے ہیں، آپ کی کتاب کے اوپر، آپ کے پیغام کے اوپر۔ اللہ کی قسم کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم آپ کے پیچھے سمندر میں چھلانگ بھی لگا دیں گے۔ اور کیوں کہا یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ اب یاد کریں کہ یہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی اس کے اندر جو لیجنس لی گئی تھی، جو وعدہ لیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ تم لوگ میری حفاظت اس طرح کرو گے جیسے اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ لڑو گے، کہا تھا کہ مجھے پروٹیکٹ کرو گے۔ سو وہ ڈیفینسو جو ہے وہ کانٹریکٹ تھا، افینسو نہیں تھا، اس میں آگے بڑھ کے لڑنا نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہوتے ہوئے بھی اس معاہدے کی وجہ سے حکم نہیں دیا کہ چلو اور میرے ساتھ لڑو، بلکہ پوچھا۔ اور اس جواب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ مطلب جب اللہ کے رسول خوش ہوتے تو ان کے چہرے سے پتہ لگتا کہ اس جواب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اب یہ صحابہ کا جو معاملہ ہے وہ تو اس طرح سے ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس صورتحال کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تم وادی کے قریب تھے، اب وہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ رستے میں ہیں، اب وہ بدر میں پہنچی نہیں ہیں بٹ وہ آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم وادی کے کنارے پر تھے اور کفار دور والے کنارے پر تھے،
اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر تم آپس میں وقت مقرر کرتے, یعنی تم لوگ کو ٹائی کرتے کہ ہاں فلاں دن ہم فلاں جگہ ملیں گے اور لڑیں گے یا ہم جنگ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو وقت مقرر کرتے تو بھی اس مقررہ وقت پر جمع نہ ہو سکتے. یعنی خود کرتے تو نہ کر سکتے, لیکن اللہ نے وہ کام پورا کرنا تھا جو طے ہو چکا تھا, تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو, اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے, اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پوری کی پوری اونرشپ لے رہے ہیں کہ یہ تم لوگ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کس وقت وہ کہاں سے چل رہے ہیں اور آپ کہاں سے چل رہے ہیں اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں ہی آ کے تم لوگ کو آمنا سامنا کروانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا, اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہی یہ کیا اور میں ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, اگر چاہتا بھی تو نہ کر سکتا. اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی جو آرمی ہے اس کو جو ہے وہ ان پلیس کرنا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر جو ہیں ان کو سفید جھنڈا دیا, اور ان کو سینٹرل جھنڈا جو ہے وہ مصعب ابن عمیر کو دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وقت میں مختلف رنگ کے جھنڈے استعمال کرتے تھے, کہ آج ہم لوگوں نے فکس کر لیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے, تو وہ کبھی کالا ہوتا تھا کبھی سفید ہوتا تھا. تو اس بدر میں سفید رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا, ان کی رائٹ سائڈ پہ حضرت علی کو جھنڈا دیا, اور ان کی لیفٹ سائڈ پہ سعد ابن معاذ کو جھنڈا دیا. اور اس وقت جب یہ بدر کے پاس پہنچے, بدر میدان کے پاس, تو یہ 16 رمضان تھا جس کے پاس وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تھے. اور اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی جو تھے قریشی تھے, اور مہاجرین ان کو بڑے اچھے سے جانتے تھے, ان کو پورے کے پورے مہاجرین جو ہے وہ ان کے انڈر دیے تھے. اور انصار کی طرف حضرت معاذ تھے, حضرت سعد ابن معاذ, ان کے ساتھ سارے کے سارے جو تھے وہ نہیں وہ انصار تھے, مدینہ کے لوگ تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام ہمیں جو کچھ آپ کہہ لیں کہ ڈیموگرافیکلی جو ڈویژنز ہوتی ہیں اس کو بالکل ختم نہیں کر دیتا, اس کو کنسیڈریشن میں رکھتا ہے. یعنی مہاجرین, ساری بات ہے, مہاجر اپنے جو سردار ہے اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے, جو انصار ہیں وہ اپنے اس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے. لیکن سب سے اچھی مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے ان کو سینٹرل جھنڈا دیا, کہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب جو ہیں وہ مہاجرین میں سے سب سے زیادہ مدنی تھے. مہاجرین میں سے کسی کو آئیڈیا کہ کیوں؟ وہ اکیلے چلے گئے تھے وہاں پہ جس وقت پہلی بیعت ہوئی نا, تو حضرت جو مصعب بن عمیر ہیں وہ تب سے مدینہ میں تھے, اور آلموسٹ جتنے پہلے شروع کے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے, اور اس پہ ایمان لے کے آئے تھے. تو وہ زیادہ کلوز سمجھتے تھے. یعنی حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے کہ جو دونوں طرف اپنے کلوز سمجھے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کنسیڈر کیا کہ سینٹر میں کون بندہ ہونا چاہیے. اور سینٹر والے بندے کا ہوتا نارملی یہ تھا کہ یہ کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جنگ کا یا پھر لشکر کا سپر سالار ہوتا تھا. فلیگ بیرر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جب تک فلیگ اوپر رہے گا, اس کا مطلب ہے ایک تو اس نے آرمی جو ہے وہ ہاری نہیں ہے, اور دوسرا کیا ہوتا تھا کہ دو بدو لڑائی ہوتی تھی, ایک ایک آدمی سے لڑتا تھا. کئی دفعہ ڈائریکشن کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ میری فوج کون سی سائڈ پہ کھڑی ہے اور دوسری کہاں ہے. تو یہ فلیگ بیسیکلی بتاتا تھا کہ کس ڈائریکشن میں کون سی آرمی ہے, اور اس لیے حملہ اس سینٹرل آدمی پہ جو فلیگ بیرر ہوتا تھا اس پہ کیا جاتا تھا کہ سب سے پہلے اس کو گراؤ. وہ گرنے سے کیا ہوتا تھا, پوری آرمی کا مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو ایک بڑا یہ اہم جو ہے وہ چیز تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت مصعب بن عمیر کو دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے مدینہ, وہ بدر, اور بدر کے پاس آ کے اپنا ٹینٹ جو ہے وہاں پہ فکس کیا انہوں نے. اب ایک صحابی جو ہیں حباب بن منظر, وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جہاں پہ آپ نے ٹینٹ اپنا جو ہے وہ کیا اسٹیبلش؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں پھر اس پہ کچھ مشورہ دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے آگے بڑھ کے جو بدر میں کنویں ہیں پانی کے, وہ سارے کے سارے ہم لوگ کیپچر کر کے اس کے آگے اپنا کیمپ کرتے ہیں, کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ قریش سے پہلے بدر میں پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند فرمایا اور اپنی بات پہ ترجیح دی, اپنی رائے پہ, اور وہاں پہ کیمپ کیا. اور کچھ روایات میں ایسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ خباب کی بات سنیں. تو ان کے مشورے کے اوپر وہ کیا, اور وہاں پہ انہوں نے پورے کے پورے پانی کے اوپر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیا,
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دعائیں مانگتے اور اتنے خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے اتنے پریشان کہ وہ اللہ کے سامنے کہتے تھے کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی دنیا پہ نہیں ہوگا۔ یعنی دیکھیں کہ بحیثیت بشر ان کو جو خوف یا انگزائٹی ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، لیکن وہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چونکہ نبی ہیں تو ان کو کوئی خوف یا وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اتنا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ کہتے ہیں اپنے مسعود کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گڑ گڑائے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے اس کو نازل کیا، اور ایک رات پہلے ان کو پتہ ہے کہ صبح جو ہے اٹھ کے جنگ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم آیا کہ ہم نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی۔ نیند سو کیسے کوئی سکتا ہے کہ صبح موت سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بارش کی، اور قرآن اسی سورہ انفال میں اس یغشیکم النعاس آمنا، کہ ہم نے تمہیں نیند طاری کر دی اور تمہیں اطمینان ہو گیا، تمہیں سکون ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا ایک پاور نیپ لینے کے بعد بندہ کہتا ہے میں بالکل فریش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت طاری کی ان کے اوپر، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ کیسے پاک کر دے؟ روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، کہ پانی آیا ان کے پاس، وہ پاک صاف ہو گئے، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی ہوا کیا کہ مسلمانوں کی سائڈ پہ تو بارش ہوئی بڑی نپی تلی سی، بالکل تھوڑی سی، کہ اتنا کہ جو ریت ہے وہ بیٹھ گئی اور ان کے قدم جو ہے وہ اچھے سے جم گئے۔ حالانکہ کفار کی طرف ایسی بارش ہوئی کہ جیسے کیچڑ ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے وہ مشکل ہو گئی، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک طرح سے مدد آنی شروع ہو گئی۔ اور اسی وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ساری رات جاگے، کچھ میں آتا ہے کہ وہ سو گئے، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قریش کا لشکر ہے وہ چھوٹا کر کے دکھایا، کہ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر ہم تمہیں اس کا لشکر بڑا کر کے دکھاتے تو تمہارے دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتے، اس لیے ہم نے تمہیں چھوٹا کر کے دکھایا کہ تمہارا دل بڑا ہو گیا کہ اس کو ہم جو ہے وہ فتح کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ رات تھی کہ جس کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل رات تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ ہم لوگ تیاری کے ساتھ لڑنے کی تیاری سے نہیں آئے ہوئے، لیکن انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو صبح ہم نے لڑنا ہے۔ تو یہ وہ رات تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ پوری کی پوری سورہ کے اندر تفصیل بیان کی، اور اگلا جب دن شروع ہوگا تو پھر وہ بدر کا وہ مارکا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان کہا۔ یوم فرقان کا مطلب کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو کھول کے الگ الگ کر دیا، کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے دی تو بیٹھیں گے تو اس مارکے کے بارے میں بات کریں گے تفصیل سے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔